اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 20ویں پارے کے ابتدا سے ہم نے شروع کیا اور سورہ عنکبوت کے اختتام تک سماعت کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام آیتوں کی ساری برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور رب العالمین ان آیتوں کے فیوز سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ سورہ نمل کے آخری 3 رکوع ہم نے سماعت کیے۔ نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں اور اس پوری صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں 4 ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کی حکومت پوری زمین پر رہی۔ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ پوری زمین پر آپ کی حکومت رہی۔ صرف زمین ہی پر نہیں، چرند پرند ہوا بھی اللہ نے آپ کے کنٹرول میں رکھی تھی۔ آپ ہوا کو حکم دیتے تو وہ چلتی اور ہوا کو حکم دیتے تو وہ رک جاتی۔ تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان۔ جب حضرت سلیمان کو یہ مقام ملا کہ جنات پر آپ کی حکومت، ہوا پر آپ کی حکومت، جانوروں پر آپ کی حکومت، تو اس سے بڑا درجہ اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمایا ہے، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بہت ہی پیارا آپ کا ایک پرندہ تھا جسے ہدہد کہا جاتا تھا، اور وہ پوری دنیا کی کونے کونے سے خبر آپ کو لا کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس کے اندر جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، چرند بھی تھے، سب دنیا کی مخلوق موجود تھی۔ جب آپ ایک وادی کے پاس سے گزر رہے تھے تو دور ایک وادی کے اس کونے پر چونٹیوں کا ایک ریوڑ جا رہا تھا۔ ان میں سے جو چونٹیوں کی سب سے بڑی تھی، جو ملکہ تھی، اس نے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے دہانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی تمہیں کچل نہ دے۔ تو اس لیے فوراً اپنے رہائش گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا النمل، تو اے چونٹیوں، قالت نملۃ، چونٹیوں کے سردار نے بولی، چونٹی بولی، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی رہائش گاؤں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اس حال میں کہ انہیں کچھ خبر بھی نہ ہو۔ کافی دور یہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے یہ بات کہی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت میں وہ پاور رکھی تھی کہ آپ نے کئی 100 میل دور چونٹی کی اس پکار کو سن لیا اور مسکرا کر کہنے لگے، فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے مسکرا کر ہنس پڑے۔ وقال، اور عرض کی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ تو نے مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھا ہے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، اور انعمت علی، وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر فرمائیں، وعلی والدی، اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے ماں باپ پر فرمائیں، وان اعمل صالحا، یہ کہ میں نیک کام کرتا رہوں، ترداہ، ایسے اچھے اعمال جو تجھے پسند آ جائیں، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت سے مجھے مقرب ترین بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر کے الفاظ بولے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اگر قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ پر آپ غور کریں نا تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، شعور کہتے ہیں سمجھداری کو، لا یشعرون کہتے ہیں بے خبری، انجانے میں، غلطی سے، لا شعوری پن کہتے ہیں نا۔ تو چونٹی کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ کسی نبی کا کوئی بھی ساتھی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے،
ایک معمولی سی چونٹی کو اس بات کا پتہ چل گیا، مگر کلمہ گو مسلمان کو یہ نہ پتہ چل سکا جو صحابہ پر کیچڑ اچھال کر آپس میں لڑائی جھگڑے بیانات کرتے ہیں، انجانے میں چونٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں انجانے میں سلیمان کے ساتھی تمہیں کچل نہ دیں۔ اس چونٹی کی عقل بھی اللہ نے کیسی رکھی ہوگی جو سمجھ گئی کہ نبی کا ساتھی کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو چہ جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی تربیت پانے والے صحابہ ہوں اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو واضح فرما رہا ہے یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں الفت رکھنے والے ہیں، سخت دل ہیں تو کافروں کے لیے ہیں، منافقوں کے لیے ہیں، دین کے دشمنوں کے لیے ہیں۔ مگر آج دنیا میں ایک ایسا ٹولہ بھی ہے جو نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو، خصوصاً سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے محبوب کی زوجہ محترمہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کتنے نادان لوگ ہیں! اس سے بہتر تو یہ چونٹی ہے جس کو پتہ چل گیا کہ نبی کے ساتھی کسی پر بیجا ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے کافی ادھر ادھر غور کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے پرندوں میں ہدہد نہیں دکھ رہا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، ہدہد کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین، مجھے دکھتا نہیں یا واقعی وہ غیر حاضر ہے آج؟ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یہ آئز، او لأذبحنہ، یا میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ واضح دلیل لے کر آئے میرے پاس کہ کس وجہ سے غیر حاضر تھا۔ کچھ دیر گزری کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خبر لے کر آیا اور کہا کہ حضرت آپ کی سلطنت کے اس علاقے میں ایک ملکہ ہے، ملکہ بلقیس، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہتی ہے، لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اسے تبلیغ دین کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی جب یہ بات سنی تو آپ نے ایک خط روانہ کیا اور ملکہ سبا کی طرف آپ نے جو ہے وہ خط روانہ کرنے کے ساتھ اس طرح آغاز کیا، انہ من سلیمان، یہ چھٹی سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کو اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحمت والا اور بے حد رحم فرمانے والے سے شروع کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اسے تبلیغ دین یعنی اسلام کی دعوت دی اور اسلام میں آنے کا کہا، تو اس نے اپنے سارے مشیروں کو جمع کیا۔ قالت یا ایھا الملأ، وہ ملکہ آپس میں کہنے لگی اپنے مشیروں سے ذرا مشورہ دو، افتونی فی امری، اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کسی کام میں کہیں کوئی قطعی فیصلہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کر دوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ہوتا ایسا ہے بسا اوقات بادشاہ کسی کے ملک پر قابض ہونا چاہتا ہے نا تو اسے دھمکی دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پیسوں کا پجاری ہو، نعوذ باللہ من ذالک، پیسوں کا خواہش مند ہو، سلطنت چاہتا ہو، تو جو تیرے پاس قیمتی اشیاء ہے نا تو اسے تحفے کے طور پر دے دے، وہ خاموش ہو جائے گا۔ اگر وہ واقعی میں پیسوں کے لیے تجھے خط اس نے بھیجا ہے، اس نے اتنے سارے پیسے جمع کیے اور جو کچھ اس سے بن پڑا اس نے سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ مال پہنچا، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھوں گی کہ اس کے جواب میں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، پھر وہ بلقیس کے جانب سے جب ایک قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال، تو انہوں نے فرمایا کیا مال تم مجھے دیتے ہو، اس مال کے ذریعے سے تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جتنا تمہیں ملا ہے نا اس سے بہتر اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ بل انتم بہدیجتکم تفرحون، بلکہ تم ہی اپنے توفر پر خوش رہو، واپس لے جاؤ، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ارجع الیہم،
قاصد کو روانہ کر دیا اور کہا واپس جا اپنے ملکہ کے پاس اور اس سے کہہ دے کہ اسلام قبول کر لے۔ اب جب یہ قاصد واپس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے ہو کر بلقیس کے پاس گیا، اب دیکھنے والی بات ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ ہدہد، یہ کسی اور پرندے نے خبر دی کہ بلقیس کا ارادہ اب آپ سے ملاقات کا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ اسے نبوت کے معاملے میں ایسا عجیب کوئی تحفہ پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی عقلیں دنگ رہ جائیں۔ آپ نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور سارے بڑے بڑے جو آپ کے طاقتور، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے مشیر وزیر تھے، سب کو جمع کرنے کے بعد آپ کہنے لگے کہ دیکھو اب بلقیس تو میرے پاس آ رہی ہے، کیوں نہ ہو جو بلقیس کا اپنا پرسنل تخت ہے جس پر وہ رات کو سوتی ہے، سونے اور جواہرات کا بنا ہوا، اس کو میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ سمجھانے کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے حضرت سلیمان کی مجلس یہاں لگی ہے، شہر کراچی کے ٹول پلازا پر بلقیس پہنچ چکی ہے۔ حضرت سلیمان نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت میرے پاس لے کر آ جائے۔ اب یہاں سے جانا، پھر تخت کو وہاں سے اٹھانا، اور وہ تخت بھی کوئی عام تخت نہ تھا، بلقیس کا خاص تخت تھا، اس کے اطراف میں محافظین کا پہرا بھی بڑا سخت تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کو لے کر آنا ہے۔ اب ہوا کیا؟ قال عفریت من الجن، آپ کا ایک سرکش، آپ کی مجلس میں موجود ایک سرکش جن بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم ہوگی نا، اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور مجلس ختم ہوتی تھی ظہر کے وقت، فجر سے شروع ہوتی، ظہر کے وقت ختم ہوتی، اور اس سے پہلے امید تھی کہ بلقیس پہنچ جاتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، وہ عفریت نامی جن کہنے لگا میں طاقت بھی رکھتا ہوں، میں امانت دار ہوں، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مجھے اور جلدی چاہیے۔ اب سنیے، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے کو اللہ نے مقام کتنا بڑا دیا ہے، کہاں ہزاروں کلومیٹر دور وہ تخت پڑا ہے، اور نبی کا غلام کہہ رہا ہے کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن اس سے جلدی آپ کو چاہیے تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، وہ حضرت سلیمان کا خاص شاگرد تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ حضرت حکم دے تو بس آپ کی آنکھ جھپکے اس سے پہلے میں تخت کو لے کر آ جاؤں گا۔ ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنا، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی منٹ کے اندر ہم سینکڑوں بار آنکھ جھپکتے ہیں، اس نے گویا یوں کہا۔ عشق کی اگر ترجمہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت کرم تو آپ کا ہے، باری ساری بات تو آپ ہی کی ہے، بس آپ کی نگاہ مجھ تک رہے گی، جیسے ہی ساکت ہوگی نگاہ کٹے گی تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، طاقت ہے تو ساری آپ کی ہے اور آپ کے رب کی ہے۔ اس اللہ کے مقرب آصف بن برخیہ جس کا نام تھا، اس نے یہ آفر کر دی۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے آنن فانن اس درخت کو اپنے سامنے موجود پایا، قالا، تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب ہی کا فضل ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس تخت کو چینج کیا، کچھ معاملات آگے پیچھے کیے اس کے، اور بلقیس کے سامنے رکھ دیا۔ بلقیس آ گئی، اپنے تخت کو نہ پہچان سکی، حیران ہو گئی جب بتایا گیا کہ یہ جس پر تو بیٹھی ہے یہ تیرا ہی تخت ہے۔ وہ پریشان، دیکھا کہ ہاں واقعی میں یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ بس، قالت رب انی ظلمت نفسی، میں تو پچھلی زندگی میں اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم ہی کرتی رہی، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اب میں سلیمان کے ساتھ، اب میں سلیمان کے رب پر جو ہے ایمان لے آئی ہوں، وہ رب
جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر بلقیس نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ نے انہیں اپنی زوجیت میں قبول بھی فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، یہ واقعہ تو یہاں مکمل ہوا، اس کا آدھا واقعہ حضرت سورہ صاد کے اندر موجود ہے۔ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری امتوں میں سب سے افضل اس امت کو قرار دیا ہے، اور یہ امت پچھلی ساری امتوں میں سب سے بہترین اور سب سے افضل امت ہے۔ اس کے نبی سارے نبیوں سے افضل، اس امت کے صحابی سارے نبیوں کے صحابی سے افضل، اس امت کے علماء پچھلی ساری امتوں کے علماء سے افضل، اس امت کے ولی پچھلے ساری امتوں کے ولیوں سے افضل۔ جب ساری ہی فضیلت اس امت کو ملی ہے تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ولی سیکنڈوں کے اندر لاکھوں لاکھ مربع میل دور پر وہاں پر موجود تخت پر ایک سیکنڈ میں حاضر کر سکتا ہے تو اللہ نے اس امت کے ولیوں کو کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہوگی۔ اب ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے استاد محترم کے استاد علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ الباری اس آیت کی تفسیر کے تحت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا داتا صاحب چلے جائے، اور داتا صاحب کے قدموں میں ایک انگریز کی قبر بنی ہوئی ہے، اور وہ انگریز مسلمان ایسے لوگوں کے حق ہو گیا تھا جو کرامات اور معجزات کو بظاہر مانتے نہ تھے، اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان کے قائل نہ تھے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں وہ انگریز کافر مسلمان ہو گیا۔ اس نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو یہاں پر آ کر اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنی دور سے اتنا بڑا تخت لے کر آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے مبلغین سے اور اپنے نگرانوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ ذرا حل تو کرو یہ مسئلہ۔ تو کہا چھوڑو آگے چلتے ہیں، بعد میں سمجھ میں آ جائے گا۔ بعد میں کرتے لاہور کا وزٹ کروا رہے تھے، دادا صاحب کے مزار کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں تو شرک ہوتا ہے، لوگ ایک بت بنا کر لیٹا ہوا بدھ نعوذ باللہ اس پر جا کر سجدے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ کہا زندگی تو میں نے بتوں میں گزاری ہے، بتوں کی اور جھوٹے خداؤں کے اندر جو ایک بو آتی ہے وہ یہاں پر نہیں آ رہی، یہاں سے تو ایک مہک آ رہی ہے، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، میرے کو اندر جانا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسے کامل ایمان نصیب کر دے، نصیب کی بات ہے۔ یہ کہتا ہے، اس انگریز کا بیان ہے کہ میں دادا صاحب کے اس دروازے سے داخل ہوا جو سونے کا دروازہ کہلاتا ہے، قدمین شریفین میں گلی کے اندر، وہ اس وقت کھلا رہتا ہوگا۔ کہا میں جیسے ہی اوپر داخل ہوا تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، راحت ہی راحت، لوگ اپنی عبادت میں مگن ہیں، مگر مجھے بتایا یہ گیا کہ یہاں شرک ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں تو شرک جیسی تو کوئی بھی چیز نہیں۔ میں حیران تھا، مگر سوال میرے ذہن میں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے غلام نے سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اتنا دور پڑا تخت کیسے حاضر کر دیا؟ یہ سوال میرے ذہن میں تھا۔ بس میں سیڑھیاں اوپر چڑھ رہا تھا، ایک بزرگ مجھے ملے، نورانی چہرے والے۔ انہوں نے مجھ سے سلام کیا، سلام کلام کے بعد انہوں نے پوچھا کیا پیو گے، ٹھنڈا کہ گرم؟ اس نے کہا میں تو ویسے ہی ٹھنڈے علاقے سے آیا ہوں، چلو گرم کی فرمائش کر دیتا ہوں۔ کہا میں گرم چیز پیوں گا۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ اس بزرگ نے ہاتھ اوپر کیا اور وہ ایک پیالی میرے سامنے لا کر چائے کی رکھ دی۔ جیسے ہی میں نے پیالی کو دیکھا میں بے ہوش ہو کر گر گیا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے مجھے اٹھایا، جو میرے ساتھ میرے ساتھی تھے وہ بھی حیران پریشان کہ اس بندے کو ہوا کیا، اچانک کیوں بے ہوش ہو گیا۔ جب کافی دیر کے بعد وہ انگریز ہوش میں آیا تو اب اس کی یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس نے کہا وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہاں ہیں؟ کہا کون سے بزرگ، تمہاری کس سے ملاقات ہو گئی؟ کہا میں نے کسی سے ملاقات کی ہے، اور یہ جو میرے برابر میں پیالی رکھی ہوئی ہے یہ عام پیالی نہیں، میں اپنے گھر میں اس پیالی کے اندر چائے پیا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ کے
ولیوں کی شان ہے کہ سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں کہاں سے کہاں کوئی چیز پہنچا دیتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی ان بابرکت جو پیغام ہے اولیاء کی عظمت اور شان والا، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہمارا وقت بھی جو ہے مکمل ہونے کے قریب ہے۔ یہی کہوں گا اپنی اولاد کو بھی اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی ہمیشہ بنائے رکھیں۔ مانتا ہوں کہ پاکستان کے اور ہندوستان کے مزارات کے اطراف میں خرافات ہوتے ہوں گے، اور کروانے والے کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے۔ پکڑنا چاہیں تو کسی مسجد کے امام کو دہشت گرد بنا کر اس پر جو ہے وہ FIR کاٹ دیں اور نہ جانے کیا کیا کر دیں، اور پھر اسے دہشت گرد قرار دے کر اندر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں۔ پکڑنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتی ہے ہماری حکومت، ہمارے ایجنسی کے بندے، لیکن چاہتے نہیں ہیں۔ اگر یہ چاہیں تو مزار تو کیا، پاکستان کی کسی گلی کے اندر بھی یہ چرس اور بھنگ جیسی چیز نہ بکے، لیکن یہ وہاں پر بکواتے اس لیے ہیں تاکہ وہاں سے آمدنی بھی ہو اور چندہ بھی جمع ہو، تو اس سے ان کے پیٹ بھی بھرتے رہیں۔ پیٹ جب خالی رہتا ہے نا، بھرنے کے باوجود بھی، تو پھر یہی ہوتا ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مزارات کو ان خرافات سے محفوظ فرمائیں۔ دیکھیے مدار پر جانا ثواب کی نیت سے مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس وجہ سے اسے منع کر دیا جائے کہ یہاں پر گندگیاں ہوتی ہیں، شرک ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ڈھماکہ ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے مستحب عمل ہے تو نکاح تو سنت ہے، نکاح کے اندر خرافات نہیں ہو رہے، لڑکا لڑکی کی مکس گیدرنگ ہوتی ہے، انٹری ہوتی ہے، گانے بجتے ہیں، فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا، اور پھر نہ جانے کیسے کیسے ڈریس پہنے ہوتے ہیں، دوستوں کے بیچ میں دلہن مرد کے دوستوں کے بیچ میں گانے گا رہی ہوتی ہے، ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سنت رسول کی ادائیگی تو نہیں ہے۔ سنت تو نکاح تھا، النکاح من سنتی۔ اب جو خرافات ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ خرافات کی وجہ سے نکاح کا چیپٹر کلوز کر دو، بس نکاح بند، اب زنا کرو سب، ایسا کہا نہیں جائے گا، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ نکاح کی تقریب میں جو خرافات چل رہے ہیں، انگوٹھیاں پہنانا، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ غیر محرم کا آپس میں آنا جانا، گانے گانا، انٹری کے وقت نعوذ باللہ من ذالک یا تو گانے بجانا یا پھر اللہ کے نام کا استعمال کرنا، یہ سب خرافات ہے، یہ سب بدعات ہے، اس کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ نکاح کو ختم کیا جائے گا۔ تو لہذا معاملہ ادھر بھی یہی ہے کہ سر کا درد ہوتا ہے تو سر نہیں اتروایا جاتا، گولی کھا کر سر کا درد علاج کیا جاتا ہے اس درد کا۔ تو ایسے ہی یہ خرافات ہو رہے ہیں تو خرافات کا علاج کیا جائے، نہ کہ ان اولیاء اللہ کے دامن سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز بر صغیر میں نہ آتے تو ہمارے تک اسلام نہ پہنچتا، حضرت داتا علی حجویری جو ہے وہ لاہور کی سرزمین پر نہ آتے تو ہمارے آباء و اجداد بھی آج ہندو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے۔ یہ اولیاء کا فیضان ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ان پاک سرزمین کو اسلام کی بابرکت رونق سے مشرف فرمایا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔